بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی وہ بھی باپ تھا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری اس تفتیشی کہانی میں شاید وہ سراغ رسانی کم ہی ہوگی جس وجہ سے سامعین میری کہانیوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس واردات کے پیچھے آپ کو ایک ایسی کہانی ملے گی جو ہمارے کئی گھرانوں کی یا کئی والدین کی کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی انہی والدین میں سے ہوں جو بظاہر معزز اور شرفا ہوتے ہیں، لیکن ان کی غفلت ان کی اولاد میں مجرمانہ رجحانات پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن والدین اس خوش فہمی اور خود فریبی میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ توبہ کرو جی، ہمارا بیٹا چور اچکا نہیں ہو سکتا، یہ تو شریفوں کی اولاد ہے۔ میں کوئی لیکچر نہیں دوں گا، آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اس کہانی سے آپ پر واضح ہو جائے گی۔ بھارتی یعنی مشرقی پنجاب کا ایک قصبہ تھا جو ایک اب بڑا شہر بن چکا ہے۔ حسب معمول میں اس قصبے کا نام نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں ہجرت کر آئے تھے اور ایک معزز خاندان کی طرح آباد ہیں۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ارد گرد کا کچھ دیہاتی علاقہ بھی اس تھانے کے تحت آتا تھا۔ ایک روز دن کے 2-2:30 بجے ایک ہندو تاجر تھانے آیا اور رپورٹ دی کہ اس کے گھر ڈکیتی ہو گئی ہے۔ پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ڈکیتیاں رات کے وقت ہوا کرتی ہیں اور رپورٹ علل صبح تھانے آیا کرتی ہے، لیکن یہ ہندو 2-2:30 بجے دن کو آیا اور کہا کہ اس کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے۔ اس سے میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ ڈکیتی دن دہاڑے ہوئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈکیتی کی واردات کس وقت اور کیسے ہوئی۔ اس کے جواب نے میری حیرت رفع کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ 6-7 دنوں کے لیے امرتسر گیا ہوا تھا اور مکان بند تھا۔ واپس آ کر دیکھا باہر کا تالا لگا ہوا تھا، یعنی ٹوٹا ہوا یا کسی طرح کھولا ہوا نہیں تھا۔ اندر ایک بڑے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تجوری دیکھی، اس کا تالا کسی مضبوط تار یا کسی اوزار سے کھولا گیا تھا۔ تجوری کھول کر دیکھا، اس میں کم و بیش 15,000 روپے مالیت کے زیورات تھے، وہ چوری ہو گئے اور 10,000 روپے سے کچھ زیادہ رقم تھی، وہ بھی گئی۔ میں اپنی ہر کہانی میں یہ بات بتایا کرتا ہوں، اب بھی بتاتا ہوں کہ یہ 10,000 اور 15,000 روپیہ آج کا نہ سمجھیں۔ آج کے حساب سے تو یہ اس وقت کی معمولی سی رقم مگر اس وقت کی کئی لاکھوں روپے کے برابر بنتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت سونا 24 یا 25 روپے تولہ تھا۔ اس ہندو لالے نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ زیورات اس کے اپنے نہیں تھے بلکہ ان لوگوں کے گروی رکھے ہوئے تھے جنہیں اس نے سود پر قرض دے رکھا تھا۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اچھا ہوا کہ تجوری سے ہی مال گیا۔ ایک صندوق میں اس کی بیٹی کا زیور تھا، بیوی کا زیور بھی اور ہونے والی بہو کا بھی۔ اس کے علاوہ کچھ رقم بھی اس صندوق میں رکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ سارا مال بچ گیا ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چور کو معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں کچھ اور مال بھی ہے، یا اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ صندوقوں کے تالے توڑتا اور تلاشی لیتا۔ اس ہندو نے بتایا کہ اس نے دانستہ رقم اور زیورات الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ اگر یہ سارا مال تجوری میں ہوتا تو سارا ہی غائب ہو جاتا۔ یہ ہندو آڑھت کے علاوہ ساہوکارہ بھی کیا کرتا تھا، یعنی زیور یا زمین یا مکان گروی رکھ کر سود پر قرضے دیتا تھا۔ یہ فیملی امرتسر سے کچھ ہی دیر پہلے واپس گھر پہنچی تھی۔ باہر کا تالا تو ٹھیک بند تھا مگر اندر گئے تو انہیں تباہی نظر آئی جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کا کوئی نوکر ہوگا یا نوکرانی ہوگی، انہیں معلوم ہوگا کہ مال کہاں ہے اور گھر والے کب واپس آ رہے ہیں۔ اس ہندو ساہوکار نے بتایا کہ اس کے گھر کوئی نوکر اور نوکرانی نہیں۔ میرا خیال یہی تھا کہ یہ کسی پیشہ ور کی واردات ہے۔ میں صحیح رائے تو موقع پر جا کر اور سب کچھ دیکھ کر ہی قائم کر سکتا تھا۔ میں اس قسم کے کیس اپنے جونیئر سب انسپیکٹر یا ASI کو دے دیا کرتا تھا، لیکن ان دونوں کے پاس زیر تفتیش وارداتیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ میں نے یہ کیس اپنے پاس رہنے دیا۔ ایک وجہ اور بھی تھی کہ یہ کیس اپنے پاس رکھا، وہ یہ کہ یہ ایک ہندو تاجر کے گھر کی واردات تھی اور میں مسلمان تھا۔ ہندو مسلمان کو نقصان پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہی رہتے تھے۔
میں کوتاہی کا ملزم کہلانے سے ڈرتا تھا۔ میں اسی وقت مطلوبہ کاغذی کارروائی مکمل کر کے ہندو کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ باہر کا تالا بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزم چھت کی طرف سے آئے یا انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ واردات گزشتہ 5-6 دنوں میں یعنی اس فیملی کی غیر حاضری کے دوران کب اور کس وقت ہوئی۔ مکان کی سامنے والی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس پر چڑھنا اور اندر کو اترنا ناممکن تھا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تالا کسی اور چابی سے کھولا گیا ہو اور واردات کے بعد یہ پھر لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ یہ اس زمانے کا بالکل ہی عام سا تالا لگتا تھا جس کی شکل ہتھ کڑی کے تالے جیسی تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ ڈیوڑی تھی اور آگے صحن تھا۔ صحن میں سیڑھیوں کا دروازہ تھا، زنجیر چڑھی ہوئی اور تالا بند تھا۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر مکان کو ہر طرف سے دیکھا۔ مکان کی اونچائی اتنی تھی کہ بغیر سیڑھی کے چڑھنا اور اترنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کوئی سیڑھی نظر نہ آئی۔ مکان کے مالک سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں سیڑھی ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ملزم چھت کی طرف سے آئے ہوں گے۔ میں نے باہر والا تالا اس احتیاط کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشان ہوں گے۔ تھانوں میں کسی بھی جگہ سے اور کسی بھی چیز سے انگلیوں کے نشان اپنے پاس محفوظ کرنے کا سامان موجود رہتا تھا۔ میں اس سامان کا باکس ساتھ لے گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تالے سے انگلیوں کے نشان اپنے خاص کاغذ پر منتقل کر لے۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں انگلیوں کے نشانات بہت مدد دیتے تھے۔ پھر میں نے بڑے کمرے کا ٹوٹا ہوا تالا انگلیوں کے نشانات منتقل کرنے کے لیے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ یہ تالا توڑا گیا تھا۔ میں اندر گیا۔ اس بڑے کمرے کے ساتھ چھوٹے والے کمرے کی دیوار میں تجوری لگی ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تجوری کا صرف دروازہ باہر تھا اور باقی ساری تجوری دیوار میں فٹ کی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹے سائز کی تجوری تھی۔ ان تجوریوں کے تالے کھولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کوئی پیشہ ور ہی کھول سکتا تھا۔ لیکن اس ہندو نے بتایا کہ اس تجوری کا تالا کچھ خراب ہو گیا تھا۔ اسے وہ بدلوانا ہی چاہتا تھا لیکن اس نے سستی کر دی۔ اس نے خود ہی بتایا کہ یہ تالا تار سے یا کسی دوسری چابی سے ذرا سی کوشش سے کھل جاتا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس تجوری کے ہینڈل سے اور دیگر جگہوں سے انگلیوں کے نشانات لے لے۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہوا کہ اس واردات میں گھر بھیدی بھی شامل ہے۔ اس کے ذریعے ملزموں کو معلوم تھا کہ باہر کا تالا اور تجوری کا تالا بھی دوسری چابیوں سے کھل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ گھر بھیدی اگر تھا تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک صندوق میں بھی مال پڑا ہوا ہے اور وہ مال تجوری کے مال کی قیمت سے زیادہ ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ اپنی تفتیشی کہانیوں میں آپ کو میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ چوری اور ڈکیتی کی واردات کی تفتیش انتہائی مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی سراغ یا اشارہ نہیں ملتا۔ موقع واردات سے مجھے زیادہ سے زیادہ یہ اشارہ مل سکتا تھا کہ انگلیوں کے نشان مل جاتے۔ یہ بھی اگر کسی پیشہ ور کے نہ ہوں تو تفتیش میں محض بیکار ہوتے تھے کیونکہ سزا یافتہ اور پیشہ ور ڈاکوؤں وغیرہ کی انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹ بیورو فلور میں ریکارڈ میں موجود رہتے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا۔ اوپر بھی 2 کمرے تھے لیکن دونوں میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس مکان کی چھت ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے ملی ہوئی تھی، ایک فصیل تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس طرف اور پچھواڑے کون لوگ رہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پچھواڑے ایک ہندو رہتا ہے اور اس کے آگے بھی ایک ہندو کا مکان تھا۔ واردات والے مکان کے ایک پہلو میں ایک مسلمان کا گھر تھا اور اس سے آگے بھی ایک مسلمان کا ہی مکان تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ ملزم چھت کے راستے آئے تھے۔ یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ وہ کس طرح آئے اور کس طرح گئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہی شک تھا کہ یہ واردات مسلمانوں نے یا کسی ایک مسلمان نے کی ہے۔ ہندو بڑی ہی گھٹیا اور قابل نفرت قوم ہے لیکن اس قوم میں چور اچکے نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس مکان کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اب واردات والے گھر کے افراد کو دیکھنا ضروری تھا۔ ایک تو اس ہندو کی بیوی تھی، پھر ایک بیٹا تھا جس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تھا اور 1-2 باتیں اس سے بھی پوچھی تھیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور کیا اس میں کچھ زندہ دلی ہے یا نہیں۔ میں نے دیکھ لیا کہ وہ بالکل ہی بنیا اور مردہ دل آدمی تھا۔
اسے میں اس وجہ سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے ایسی وارداتیں دیکھی ہیں جن میں گھر کے بیٹے نے ہی اپنے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ اس موٹے بھدے جوان میں مجھے ایسی کوئی بات نظر نہ آئی۔ اس کے بعد گھر میں اس سے چھوٹی ایک بیٹی تھی جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ میں اس وقت چونک پڑا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ بیٹی تقریباً 1 سال سے بیوہ ہے اور گھر بیٹھی ہے۔ یہ تو میری اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان کی کہانیوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہندوؤں میں یہ ظالمانہ دستور ہے کہ لڑکی اگر شادی کے پہلے ہی روز یا کچھ ہی وقت گزار کر بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ اسے منحوس سمجھ کر گھر کے کسی کونے میں یوں بٹھا دیا جاتا ہے جس طرح کوئی بیکار چیز کاٹ کباڑ میں پھینک دی جاتی ہے۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، وہ زیور کی کوئی چیز نہیں پہن سکتی، نہ کوئی قیمتی کپڑا پہن سکتی ہے، اور اس کے سر پر ہر وقت میلا دوپٹہ رہتا ہے۔ ایسی بیوہ لڑکیوں اور بڑی عمر کی عورتوں کو ہندوؤں کے مقدس مقامات ہردوار یا بنارس بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ بظاہر عبادت میں مصروف رہتی ہیں، لیکن خود ہندو جانتے ہیں کہ وہاں کے پنڈت وغیرہ انہیں ہوس کاری کا ذریعہ بنائے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں نے آشرم بھی بنائے ہیں جن میں ان عورتوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن یہ آشرم عصمت فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ بعض ہندو بیوہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں ہی رکھتے ہیں، لیکن اس طرح جیسے انہیں بالکل ہی دھتکار دیا گیا ہو۔ اس ہندو ساہوکار کی یہ بیٹی نوجوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے صرف 7-8 مہینے ازدواجی زندگی دیکھی اور اس کا خاوند مر گیا۔ باپ نے بتایا کہ وہ اس بیٹی کو کسی آشرم میں یا بنارس کے مندر میں چھوڑ آنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی کے دل میں اس بیٹی کا اتنا پیار ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی۔ اب میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اس ہندو نے کہا۔ یہ اسی کی نحوست کا نتیجہ ہے کہ اتنا زیادہ مال چوری ہو گیا۔ یہ تمام زیورات ان 3 آدمیوں کے ہیں جنہوں نے قرضے کے عوض میرے پاس گروی رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کسی آشرم میں داخل کروا آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی نے لڑکی کو کچھ زیادہ ہی آزادی دے رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی کھل گئی ہے اور اپنے آپ کو بیوہ سمجھتی ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سن کر کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی بیوہ ہے، میں چونک پڑا تھا۔ میں اس لیے چونکا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اس لڑکی نے کسی مسلمان کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھاگ جانا چاہتی ہو، اور دونوں نے یہ مال اسی مقصد کے لیے چوری کیا ہو۔ لڑکی نے اپنے دوست کو بتایا ہوگا کہ تجوری میں اتنا مال ہے اور تجوری کا تالا خراب ہونے کی وجہ سے آسانی سے کھل جاتا ہے، اور وہ امرتسر جا رہے ہیں۔ اس دوران اس کا دوست یہ مال چوری کر لے گیا۔ اس شک کے ساتھ ایک خیال یہ آیا کہ لڑکی نے اگر اس طرح گھر بھیدی کا کام کیا ہوگا تو اس نے اپنے دوست کو یہ کیوں نہ بتایا کہ فلاں صندوق میں اس سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ خیال آیا کہ اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لوں اور اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ مجھے اس پر شک ہے۔ یہ دیکھوں کہ لڑکی کیسی ہے، یعنی چالاک اور ہوشیار ہے، یا عام بیوہ لڑکیوں کی طرح مری مٹی ہوئی یا غمگین رہنے والی ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اسے شک ہو جائے گا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ میرے پاس اور ذرائع موجود تھے جن سے میں اس لڑکی کے متعلق تمام معلومات لے سکتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھا تو میری رائے یہ ہوئی کہ لڑکی مردہ دل نہیں۔ میں تھانے چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل انگلیوں کے لیے ہوئے نشان خاص کاغذ پر منتقل کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرا ایک معزز مخبر اسی محلے میں رہتا ہے۔ یہ ان معززین میں شامل تھا جو تھانے میں تھانے دار کو ہر روز سلام کرنے کے لیے آنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ ہر گھر کی اور اپنے اپنے محلے کے ہر فرد کی پوری خبر رکھتے تھے، اور جب کبھی ضرورت پڑتی تو یہ تھانے دار کو پوری معلومات بہم پہنچاتے تھے۔ میں نے اسے بلوایا اور وہ یوں تھانے پہنچا جیسے میرے بلاوے کا ہی منتظر تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ایسا صاحب حیثیت کہ لوگ اسے جھک کر سلام کرتے تھے۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ اشارہ ہی کیا تھا کہ اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں، اس سے جو کچھ پتہ چلا وہ یہ تھا کہ یہ بیوہ لڑکی جس کا نام میری ڈائری میں رادھا لکھا ہوا ہے، اس طرح آزادی سے اور ہنسی خوشی رہتی ہے جس طرح کوئی بیوہ لڑکی نہیں رہتی، نہ اسے ہنسنے کھیلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بڑی ہوشیار اور تیز ترار لڑکی ہے۔ مزید معلومات یہ تھیں کہ واردات والے گھر کے پڑوس میں مسلمانوں کا جو گھر تھا
اس گھر کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس لڑکی کے دوستانہ مراسم اس لڑکے کے ساتھ تھے۔ میں اس لڑکے کا نام نسیم لکھوں گا جو اس کا اصلی نام نہیں ہے، اسے میں نے لڑکا لکھا ہے۔ وہ دراصل 25 سال سے کچھ زیادہ عمر کا جوان آدمی تھا۔ وہ امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ملازم تھا۔ ہفتے کے روز پچھلے پہر گھر آ جاتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ نسیم کے رادھا کے ساتھ تعلقات تھے۔ میرے مخبر نے یہ بھی بتایا کہ نسیم نے اپنے 2-3 دوستوں کو بھی بتا رکھا ہے کہ رادھا کے ساتھ اس کے ناجائز دوستی ہے۔ پتہ چلا کہ نسیم رات کو فصیل پھاند کر رادھا کے گھر کی چھت پر آ جاتا تھا اور رادھا اتنی دلیر تھی کہ ان کی ملاقات اوپر کے ایک کمرے میں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے مخبر سے پوچھا کہ نسیم کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ مجھے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ نسیم زندہ دل آدمی تھا اور کوئی ایسا بدماش نہیں تھا کہ بدنام ہوتا۔ لوگ اسے معزز گھر کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی جس سے مجھے نسیم اور رادھا پر پکا شک ہونے لگا۔ بات یہ تھی کہ 10-12 سال پہلے نسیم کی منگنی اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ کر دی گئی تھی، لیکن اب نسیم اس لڑکی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو اپنا یہ فیصلہ سنا کر پریشان کر رکھا تھا کہ یہ منگنی توڑ دی جائے۔ میں نے رادھا کو بڑی ہی اچھی طرح دیکھا تھا۔ وہ کوئی زیادہ خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی، یہ کہہ لیں کہ شکل و صورت کچھ اچھی تھی اور اس کا رنگ ذرا گورا تھا۔ ایسی بات بالکل ہی نہیں تھی کہ کوئی دنیا جہان کو بھول کر اسی کا ہو کر رہ جائے۔ میں نے معزز مخبر سے پوچھا کہ نسیم کی منگیتر شکل و صورت کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اس نے بتایا کہ جیسی رادھا ہے ویسی ہی نسیم کی منگیتر ہے۔ یہ منگنی والی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ نسیم کو روپے پیسے کے ساتھ دلچسپی ہوگی۔ رادھا نے اسے بتایا ہوگا کہ وہ اسے بڑی زیادہ دولت دے سکتی ہے، وہ ذرا ہمت کرے۔ اپنے گھر کے مال دولت کا بتا کر نسیم سے کہا ہوگا کہ وہ وہاں سے چوری کر لے اور پھر دونوں کہیں بھاگ چلیں گے اور شادی کر لیں گے۔ میں نے اس مخبر سے اپنے مطلب کی ساری باتیں معلوم کر لیں، کچھ اس نے بغیر پوچھے بتا دیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نسیم کے 2-3 دوستوں کو میرے پاس اس طرح بھیجے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نسیم تو اس وقت امرتسر میں تھا۔ میرا مخبر چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ واردات کسی پیشہ ور نے کی ہے یا کسی اناڑی نے۔ مجھے کوئی خاص کاریگری اور مہارت نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ یہ خیال آیا کہ کوئی پیشہ ور ڈکیت ہوتا تو وہ صندوق بھی کھول کر دیکھتا اور سب کچھ لے اڑتا۔ میں نسیم پر شک کرتا تھا، لیکن یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ چوری یا ڈکیتی کب اور کس وقت ہوئی۔ نسیم ہفتے کی شام آتا اور اتوار کی شام واپس چلا جاتا تھا۔ اگر یہ واردات اس نے کی تھی تو ظاہر ہے وہ مال اپنے ساتھ امرتسر لے گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے ضروری سمجھا کہ امرتسر جا کر نسیم کو دفتر سے پکڑا جائے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ میں نے ASI کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، اسے پوری واردات سنائی اور سمجھائی اور رادھا اور نسیم کے متعلق بھی پوری باتیں سنائیں۔ میری ہدایت سننے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ وہ امرتسر جا کر نسیم کو پکڑے گا اور جہاں کہیں وہ رہتا ہے وہاں کی تلاشی لے گا اور اسے یہاں لے آئے گا۔ میرا یہ ASI ہندو تھا اور تجربے کار پولیس افسر تھا۔ چونکہ وہ ہندو اور نسیم مسلمان تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ ASI پوری دلچسپی کے ساتھ اس کارروائی پر عمل کرے گا اور وہ نسیم کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ اس نے ایک ہندو بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا اور ایک ہندو تاجر کے گھر چوری کی تھی۔ یہ ہندو مسلم عداوت تھی۔ ہندو تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے موقع ڈھونڈتے رہتے اور موقع پیدا بھی کر لیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک کہانی، وہ بھی باپ تھا۔ میں نے ASI کو مکمل ہدایات اور حکم دے دیا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے لے اور امرتسر کو روانہ ہو جائے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نسیم کی خانہ تلاشی میں کچھ برآمد ہو یا نہ ہو، اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نسیم کو سب سے بڑا مشتبہ قرار دے کر تھانے میں پابند رکھنا چاہتا تھا۔ ASI سے فارغ ہو کر اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ تمام مشتبوں کو تھانے بلا کر تفتیش شروع کر دے۔ ان مشتبوں میں جرائم پیشہ افراد شامل تھے، ان میں جو سزا یافتہ تھے ان کی انگلیوں کے نشان فلور ریکارڈ پر تھے۔ ان جرائم پیشہ اور سزا یافتہ مجرموں سے تفتیش کا طریقہ ہم کچھ اور ہی اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ لاتوں کے بھوت تھے جو باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ یہ ڈنڈے کی اور تشدد کی زبان سمجھتے تھے۔ سب انسپکٹر نے اسی وقت اس کارروائی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔
نسیم کے 2 دوست آ گئے تھے۔ میں نے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا، انہیں بتایا کہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور ان میں سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ بالکل صحیح بتا دیں، ورنہ پولیس سے شہادت چھپانے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اتنا سن کر وہ ڈر گئے۔ دونوں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ الگ الگ بیان دینا چاہیں گے یا اکٹھے ہی میرے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ میں ان سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے صاف الفاظ میں انہیں بتایا کہ میں رادھا اور نسیم کی دوستی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر ہی بات کریں گے۔ ایک نے کہا کہ اس میں راز والی تو کوئی بات نہیں۔ دونوں نے باری باری تصدیق کر دی کہ گزشتہ 6-7 مہینوں سے نسیم اور رادھا کی خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے رادھا کی ایسی ہی دوستی ایک ہندو نوجوان کے ساتھ تھی، لیکن رادھا اس سے معلوم نہیں کیوں متنفر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رادھا نے نسیم کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ نسیم اپنے دوستوں کو رادھا کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کی تفصیل سناتا رہتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ رادھا کو وہ جہاں کہیں بھی آنے کا کہہ دے، وہ جان پر کھیل کر وہاں پہنچے گی۔ رادھا کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ عام قسم کی ہندو اور مسلمان لڑکیوں جیسی ڈرپوک نہیں، وہ تو ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، میں نے نسیم کے ان دونوں نوجوان دوستوں سے کہا، ذرا سی بھی غلط بیانی نہ کرنا۔ نسیم اور رادھا یہاں سے بھاگ کر اور کہیں دور جا کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں، انہوں نے کہا۔ نسیم ہمیں صاف الفاظ میں بتا چکا ہے کہ رادھا اسے اکساتی رہتی ہے کہ یہاں سے بھاگ چلیں اور بہت دور کہیں جا کر شادی کر لیں گے۔ رادھا نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر سے بہت ساری رقم اور زیورات ساتھ لے چلے گی، لیکن نسیم یہ بات نہیں مان رہا۔ اس نے رادھا کو جھانسا دے رکھا ہے کہ کسی بھی وقت وہ بھاگنے اور شادی کرنے کا ارادہ پورا کر سکتا ہے۔ ان دونوں نے کچھ اور تفصیلی بات کر کے یہ بتایا کہ نسیم رادھا سے پیسے کھا رہا تھا۔ اگر نسیم کا ارادہ یہ ہوتا کہ رادھا کو ساتھ لے کر کہیں نکل جانا ہے تو وہ کبھی کا اس ارادے پر عمل کر چکا ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم اسی پر خوش تھا کہ وہ ہندوؤں کی ایک لڑکی کو خراب کر رہا تھا اور اس سے پیسے کھا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نسیم میں اتنی عقل تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ رادھا کو بھگا کر کتنی ہی دور کیوں نہ لے جاتا، ہندوؤں کو اور پولیس کو بھی اتنا سا سراغ تو ضرور ہی مل جاتا کہ رادھا کو نسیم لے گیا ہے۔ یہ دونوں پکڑے جاتے یا نہ پکڑے جاتے، ہندو نسیم کے پورے خاندان کا بیڑا غرق کر دیتے۔ نسیم کے ان دوستوں نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں اور باتیں بھی صحیح کیں، لیکن میں نے ابھی ان پر اعتبار کر لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ نسیم نے ان دوستوں کو رادھا کے ساتھ اپنے تعلقات تو سنا دیے تھے، لیکن ڈکیتی یا چوری ایک ایسا جرم ہے جو کوئی شخص اپنے کسی دوست کو نہیں بتاتا۔ یہ ممکن تھا کہ نسیم آخر ایک انسان تھا، رادھا کی باتوں اور اتنی زیادہ دولت کی لالچ میں آ گیا ہوگا اور اتنا زیادہ مال لے اڑا اور اب رادھا کو بھاگ کر اس کے پاس پہنچنا تھا۔ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ رادھا کے گھر میں چھت کی طرف سے ہی اترا جا سکتا تھا۔ باہر کے دروازے کا تالا بند تھا۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ چھت کی طرف سے اس گھر میں کس طرح اترا۔ ہو سکتا ہے رسا لٹکا کر اترا ہو۔ میرا ASI امرتسر جانے کے لیے تھانے سے نکل گیا تھا۔ وہ رات گزر گئی۔ میرے جونیئر سب انسپیکٹر نے رات کو ہی جرائم پیشہ مشتبوں کو بلانا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو آئے ان سے اس نے تفتیش شروع کر دی تھی۔ اس تفتیش کو میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ صرف سوال و جواب کا ہی طریقہ کار نہیں تھا۔ اگلے 3-4 روز مخبر میرے پاس آتے رہے اور اپنی اپنی رپورٹیں دیتے رہے۔ کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ انہی باتوں کی تصدیق ہوئی جو پہلے ہی مجھے معلوم ہو چکی تھیں۔ نسیم اور رادھا کی دوستی کا سب کو علم تھا۔ امرتسر وہاں سے 20-22 میل ہی دور تھا۔ ASI اگلے روز پچھلے پہر جا کر 4 بجے کے قریب نسیم کو ساتھ لیے امرتسر سے واپس آ گیا۔ اس نے نسیم کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ نسیم وہاں ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ ASI نے وہاں کی تلاشی لی، کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ میں نے نسیم کو الگ بٹھا لیا۔ میں نے رادھا کے ساتھ اس کی دوستی کی بات کی تو اس نے بغیر پس و پیش تسلیم کر لیا کہ رادھا کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور یہ دوستی شریفانہ نہیں۔ اس نے وہ ساری باتیں میرے ساتھ بھی کی جو اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ رادھا سے وہ پیسے کھاتا تھا
اور یہ بھی کہ رادھا اسے کہتی تھی کہ اس کے گھر چوری کرے اور پھر دونوں یہ مال لے کر کہیں بھاگ چلیں گے۔ رادھا نے اسے کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ سب 6-7 دنوں کے لیے امرتسر جا رہے ہیں اور اس دوران نسیم آسانی سے چوری کر سکتا ہے۔ نسیم نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ رادھا کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا کیونکہ اس سے اسے ذاتی مفاد ملتا تھا، لیکن وہ ایسا خطرہ مول لینے کو بالکل ہی تیار نہیں تھا۔ مجھے نسیم پر شک اس وجہ سے بھی پکا ہوتا تھا کہ اس نے اپنے ماموں کی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اپنی ماموزاد کو وہ کیوں قبول نہیں کر رہا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی، نسیم نے جواب دیا۔ آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لیں۔ میں نے یہ بات رادھا کی دوستی شروع ہونے کے بعد نہیں کہی، بلکہ اپنی ماں کو میں نے اس وقت اپنا یہ فیصلہ سنا دیا تھا جب رادھا ابھی بیوہ نہیں ہوئی تھی اور رادھا کی طرف میرا کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں، نسیم کے دوستوں سے میں نے یہ بات بھی پوچھی تھی اور انہوں نے یہی جواب دیا تھا جو نسیم اب مجھے دے رہا تھا۔ اس کے باوجود میں ابھی نسیم کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ نسیم کو اگر میں نے شامل تفتیش کر لیا ہے اور اسے پولیس کی حراست میں تھانے لایا گیا ہے تو کیوں نہ رادھا کو بھی شامل تفتیش کروں۔ ایک توقع یہ بھی تھی کہ رادھا آخر عورت ذات ہے اور بد چلنی کی گناہ گار بھی ہے، اس لیے میں اس کے پاؤں جلدی اکھاڑ لوں گا۔ نسیم کو میں نے بتایا کہ اسے 1-2 دن تھانے میں پابند رہنا پڑے گا۔ اس نے قدرتی طور پر بہت ہی منت سماجت کی۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس واردات سے اس کا نام نکل جائے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رادھا کو ساتھ لے آئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رادھا آ گئی۔ اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ وہ خاصا پریشان تھا کہ میں نے اسی کی بیٹی کو کیوں بلایا ہے۔ نسیم کو میں نے کانسٹیبلوں کی بارک میں بھیج دیا تھا اور ایک کانسٹیبل کی اس پر ڈیوٹی لگا کر کہا تھا کہ نسیم باہر نہ نکلے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ رادھا اور اس کا باپ اسے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے پہلے رادھا کے باپ کو اپنے پاس بٹھا کر بہت تسلیاں دی کہ وہ بیٹی کے متعلق ذہن میں کوئی پریشانی نہ رکھے، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ رادھا کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پولیس کا طریقہ کار ہے جو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بتایا جائے۔ لیکن مہاراج، رادھا کے باپ نے کہا، اس میں میری بڑی بے عزتی ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ میری بیٹی کو تھانے کیوں بلایا گیا۔ مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے لالا جی، میں نے کہا۔ میں اگر دوسروں کی عزت بے عزتی دیکھ کر کسی ضروری فرد کو شامل تفتیش نہ کروں تو میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں میرے اوپر کے افسر مجھ سے جواب طلبی کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یہ یقین دلا دیا کہ میں اس کی بیٹی کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا، لیکن صرف تھانے کے اندر۔ وہ میری باتوں سے مطمئن تو نہ ہوا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسے چلتا کیا اور رادھا کو اپنے پاس بلا لیا۔ ظاہر ہے وہ ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بتایا کہ اس کی کوئی بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں اور وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے اس کے جذبات سے پوری طرح واقفیت تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اپنے گھر میں دھتکاری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے مطابق اس کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دیں جن کا تعلق واردات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی ذات اور اس کے جذبات کے ساتھ تھا۔ میں نے ہندوؤں کی اس رسم کو بڑا ہی ظالمانہ کہا کہ بیوہ کو دوسری شادی نہیں کرنے دی جاتی۔ میری ان باتوں سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ ختم ہو گئی اور وہ باتیں کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ میں نے اپنے تجربے اور استادی اور چرب زبانی کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے اور زیادہ کھول لیا۔ اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے، میں نے جذباتی سے لہجے میں کہا، کہ مسلمانوں میں ایسی بدعت نہیں۔ تم جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ شادی کرنے والوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور لڑکی کے والدین کسی اچھے لڑکے کو پسند کر کے لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں۔ صرف 3 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے، جسے ہمارے مذہب میں عدت کہا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، رادھا نے کہا، میں نے تو مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن… وہ چپ ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اصل بات جو مجھے درکار تھی وہ اس لیکن کے بعد شروع ہونی تھی، مگر وہ اس بات کو زبان سے واپس دل میں لے گئی۔ میری اس وقت ضرورت یہ تھی کہ اس لڑکی سے مجھے کوئی سراغ یا اشارہ مل جائے، لیکن میرے دل کی بات سنیں تو یہ تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ مجھے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا اور ہندوؤں پر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا
کہ وہ کس بے دردی سے اس عمر اور اس شکل و صورت کی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں، ان کے جذبات کا خون کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایسی جذباتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی جسمانی تسکین کے ناجائز ذریعے پیدا کر لیتی ہیں۔ ہندوؤں میں دراصل انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس کے بجائے درندگی ان کی فطرت میں شامل رہی ہے اور ابھی تک شامل ہے۔ ہندو جہاں بھی جاتا ہے وہاں اپنی اس درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگست 1947 میں ہندوؤں نے اپنے ملک میں مسلمانوں کو جس بے دردی سے قتل کیا تھا، اس کی کہانیاں آپ حکایت میں پڑھتے رہتے ہیں۔